کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، رنج و غم سے نجات کا وظیفہ۔ سب سے پہلا وظیفہ رنج و غم سے نجات کا یہ ہے کہ جو شخص صبح سویرے سورج نکلنے کے فوری بعد 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثو کا ورد کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر غم و علم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور جلیل القدر تابعی سیدنا ثابت البنانی رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے۔ کلمات سماعت فرما لیں، یا وارثو 100 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے، یا باعثو یا وارثو، یا باعثو یا وارثو، لا تدعنی فردن، لا تدعنی فردن وانت خیر الوارثین، وانت خیر الوارثین۔ تو یوں یہ دعا بھی پڑھی ہے 100 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثو بھی پڑھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غم سے، پریشانی سے، عصائب جو بھی مختلف مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سنن الترمذی سیاہ ستہ کی جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص یہ دعا پڑھ کر، یہ کلمات پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ وہ سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 87 ہے، 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 87۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن اگر پڑھے گا، اللہ سے دعا مانگے گا یہ پڑھ کر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ 1,00,000 مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ بھی اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اگر کثرت سے اس کا ورد کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور رفعت اور شان کا ذکر ہے، اور اپنے گناہ گار ہونے کا ذکر ہے۔ تو جب یوں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ رنج و غم، پریشانیوں سے نجات پانے کا وہ یہ ہے، یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، یہ کلمات پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی پھر اسے دنیا و آخرت میں پریشانیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو کفایت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے کافی ہو جائے، پھر اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دعا جو ہے، کلمات جو ہیں سماعت فرما لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی طرح چوتھا وظیفہ یہ ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، سیدنا ایوب علیہ السلام نے، سیدنا ایوب علیہ السلام مصیبت کے وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، جو سورۃ الانبیاء ہی کی آیت مبارکہ 83 میں موجود ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرتے کہ بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے
اور اے اللہ تو ہی سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو بظاہر بیماری لاحق ہوئی تھی اس سے شفا عطا فرما دی۔ پانچواں وظیفہ رنج و غم سے نجات کا یہ ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ترجمان القرآن اور اس حبر الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی پریشانی کی حالت میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا سماعت فرما لیجئے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، ورب العرش الکریم۔ تو یوں یہ بھی مسنون دعا ہے، ضرور پڑھیے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور دعا بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کثرت کے ساتھ اور اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ ہر قسم کی پریشانی، مشکل، غم، فکر، حتیٰ کہ ہر قسم کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی مؤثر ہے، اور دجال کے فتنے سے بھی بچاؤ کے لیے یہ دعا ہے۔ تو یوں مختلف فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہے، یہ لازمی پڑھی جائے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، من الہم والحزن والعجز والکسل، والعجز والکسل والبخل والجبن، والبخل والجبن وضلع الدین، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، وغلبۃ الرجال۔ تو یوں یہ دعا بھی مانگیے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے۔ ساتویں دعا یہ صحیح مسلم میں مروی ہے، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، آپ سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بھی کوئی مصیبت لاحق ہوئی، کوئی پریشانی آئی اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اور یہ خود ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بھی تجربہ شدہ دعا ہے۔ دعا پہلے سماعت فرما لیجئے، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں۔ دعا یوں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے اس کا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور اے اللہ تو ہماری مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما اور ہمیں اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں تھیں، ان کا وصال ہو گیا تو بہت غمگین رہتی تھیں۔ تو یہ دعا آپ کو پتہ چلی، آپ نے پڑھی، لیکن ساتھ سوچتی تھیں، ان کے جو شوہر تھے بہت اچھا ان کا رویہ تھا ان کے ساتھ، سوچتی تھیں کہ ان سے بہتر مجھے کون مل سکتا۔ تو پھر اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عقد ہوا، ام المؤمنین کا شرف پایا، تو پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ حقیقت میں میرے پہلے شوہر سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو ہیں انہیں میرے شوہر نامدار ہونے، وہ میرے شوہر نامدار ہوئے اور مجھے ان کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، تو بہتر سے بہترین نعم البدل عطا فرمایا۔ تو یوں یہ دعا جو ہے یہ ہر مصیبت میں پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اور آٹھواں اور آخری وظیفہ یہ بھی احادیث مبارکہ ہی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد میں سیاستہ کی جو حدیث مبارکہ کتاب ہے،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال شخص کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے. دعا سماعت فرما لیں. اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، طرفۃ عین، واصلح لی شأنی کلہ، واصلح لی شأنی کلہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. تو یوں یہ چند ایک وظائف ہیں جو احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں خود بھی مانگا کرتے اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، امت مسلمہ کو یہ دعائیں تلقین فرمایا کرتے. یہ سبھی کلمات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. رنج و غم، پریشانی، مصائب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتری فرما دے گا. تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعز و اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، پڑوسیوں محلہ داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے. میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا. ضرور آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے یہ وظائف شیئر کیجئے، امت مسلمہ تک پہنچائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے.